بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ ہے ملیر کے علاقے غلام محمد گوٹ کا۔ کراچی کے رہائشی افراد نے شاید ملیر ڈیم دیکھا بھی ہو۔ اسی کے قریب یہ چھوٹا سا علاقہ آج بھی ہے، جہاں آج سے کچھ سال قبل آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، کچے مکانات تھے۔ ہمارا ننھیال سارا کا سارا اسی علاقے میں آباد تھا۔ نانا نانی، نانا کے تمام بہن بھائیوں کے خاندان سمیت نانی کے بھی تمام بہن بھائیوں کے گھر اسی علاقے میں تھے۔ ان سب کا پیشہ آج بھی باغبانی اور گائے بھینسوں کا کاروبار ہے۔ اس وقت میں چھوٹا تھا، چھٹیاں ہم اکثر وہیں گزارا کرتے تھے۔ ایک طرف تمام گھر تھے، ایک طرف باغات۔ باغوں کے برابر میں ایک گودام تھا، ذرا آگے جا کر بیروں کے کئی درخت تھے، اور اس سے آگے ایک چھوٹا سا قبرستان تھا۔ اس قبرستان میں محض ہمارے ننھیالی رشتہ داروں کی قبریں ہیں۔ بیچ میں کچی سڑکیں جہاں آمد و رفت نہ ہونے کے برابر، اور دوسری جانب پہاڑی سلسلے۔ ان پہاڑوں پر چڑھیں تو آپ کو ذرا دور ملیر ڈیم دکھائی دے گا۔ یہ آج سے تقریباً 6 سال پرانی بات ہے، جب میری دادی کا انتقال ہوا۔ دادی کی وصیت تھی کہ انہیں اسی قبرستان میں دفنایا جائے، اور ان کی وصیت پوری کرتے ہوئے انہیں وہیں دفنایا گیا تھا۔ دادی کی وفات کو 1.5 ماہ گزر چکے تھے۔ ہم ابو کے ساتھ نانی کے گھر گئے۔ ابو نے کہا وہ ذرا دیر میں واپس آتے ہیں۔ پوچھنے پر بتایا کہ وہ دادی کی قبر پر جا رہے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بھی چلیں گے۔ ہماری نانی نے منع کر دیا اور ابو گھر سے نکل گئے۔ ہم بھی نانی کی نظروں سے بچ کر گھر سے نکلے اور ذرا آگے جا کر ابو کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ شام کا وقت تھا، اندھیرا اب تک نہ پھیلا تھا۔ ابو تیز قدموں سے چلتے جا رہے تھے۔ نانا کے باغ میں داخل ہو کر انہوں نے ایک جامن کے درخت کے پاس پڑے چند جامن اٹھائے۔ اچانک ان کی نظر ہم پر پڑ گئی۔ تم کیوں آئے ہو؟ وہ ذرا غصے سے بولے۔ مجھے بھی دادی کی قبر پر جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو آ جاؤ۔ انہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اور ابو جامن کھاتے ہوئے باغ کے عقبی راستے سے اس سڑک پر آ پہنچے جو سیدھی قبرستان تک جاتی تھی۔ ابو جان دادی کی قبر پر جا بیٹھے اور یاسین شریف کی تلاوت کرنے لگے۔ ہم کچھ دیر ابو کو دیکھتے رہے۔ ہماری توجہ بیر کے درختوں کی جانب مبذول ہوئی۔ ہم ابو کو بتائے بغیر وہاں سے اٹھ کر اسی جانب بڑھنے لگے۔ نیچے زمین پر کئی بیر گرے ہوئے تھے، جنہیں ہم چن کر اپنی جھولی میں بھرنے لگے۔ بیر چنتے ہوئے ہمیں یوں محسوس ہوا کسی نے درخت کی ڈالی کو حرکت دی ہو، کیونکہ ہوا چلے بغیر ہی کئی بیر زمین پر آ گرے۔ ہم توجہ دیے بغیر بیر چنتے رہے۔ ذرا دیر بعد پھر محسوس ہوا کہ کسی نے بہت زور سے ڈالی کو ہلایا ہو۔ اس بار پہلے سے زیادہ بیر زمین پر گرنے لگے۔ اچانک تیز ہوا چلی۔ ہم خوف زدہ ہو کر پیچھے کی جانب دوڑے اور بغیر کسی پتھر سے ٹکرائے زمین بوس ہوئے۔ ارد گرد نظر دوڑائی تاکہ اندازہ لگا سکیں کہ ہم آخر گرے کیسے، لیکن کچھ سمجھ نہ آیا۔ محنت سے چنے گئے تمام بیر زمین پر بکھرے نظر آ رہے تھے۔ ہمارا دل چاہا پھر چن لیں، لیکن خوف کے مارے دوبارہ بیروں کے درختوں کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ ہم نے سامنے کی جانب نگاہ کی، ابو ابھی تک وہیں بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ ہم ان کے قریب چلے آئے، لیکن ہمیں یوں محسوس ہوتا رہا جیسے ہم مسلسل کسی کی نگاہوں کے حصار میں ہیں، جیسے کوئی اندیکھی طاقت ہمارے ارد گرد ڈیرے ڈالے ہوئے ہے۔ ابو تلاوت سے فارغ ہو کر اٹھے اور ہمارا ہاتھ تھام کر واپسی کے راستے پر قدم ڈال دیے۔ ابھی ہم چند قدم ہی چلے تھے کہ اچانک بیروں کے درختوں کے قریب سے کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ ہم نے سوالیہ نگاہیں ابو پر جمائیں۔ ابو انجان بنے ناک کی سیدھ میں چلتے جا رہے تھے۔ ہم نے یوں ہی ایک نگاہ اسی جانب ڈالی تو ہمیں لگا اسی درخت پر کوئی بیٹھا ہمیں گھور رہا ہے۔ وہ کوئی بوڑھی عورت تھی۔
ہم نے فوراً نگاہیں ہٹا لیں۔ 15 منٹ بعد ہم گھر واپس آ چکے تھے۔ نانی نے پورا محلہ سر پر اٹھا رکھا تھا۔ تمام لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم ابو کے پیچھے قبرستان چلے گئے تھے تو خوب ڈانٹ پڑی۔ ابو نے بھی ہمیں اس بات پر ڈانٹا کہ ہم نانی کو اطلاع دیے بغیر ان کے پیچھے کیوں آئے، لیکن ہم نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ ہمارا سارا دھیان ان بیروں کے درختوں پر تھا اور اس اندیکھی لیکن محسوس ہونے والی شے جو مسلسل حواسوں پر سوار تھی۔ پورا دن نانی کے گھر گزار کر ہم گھر واپس آ گئے، لیکن گھر آتے ہی سر اور پیروں میں شدید تکلیف کا احساس ہونے لگا۔ تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ ہم باقاعدہ رو رہے تھے۔ امی ابو سمیت تمام افراد خانہ پریشان ہوئے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے دوائیاں لکھ دیں اور ہم گھر واپس آ گئے۔ وقتی سکون تو حاصل ہو گیا، لیکن اب یہ درد اکثر رہنے لگا تھا۔ بیٹھے بیٹھے سر چکرا جاتا، اکثر جسم پر زخم کے نشانات پائے جانے لگے۔ گھر والوں کے خیال میں ہمیں چوٹ لگتی ہے تو ہم بتاتے نہیں ہیں، لیکن اصل بات یہ تھی کہ ہمیں چوٹ لگتی ہی نہیں تھی۔ یہ نشانات کب اور کیسے رونما ہوتے ہمیں خود بھی علم نہیں تھا۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، ہماری حالت جوں کی توں تھی۔ نانی کو خبر ہوئی تو فوراً ملنے چلی آئیں۔ انہوں نے باتوں ہی باتوں میں پوچھا کہ کب سے یہ تکلیف ہے، تو امی نے کہہ دیا کہ جس دن سے واپس آئے ہیں اس رات کو ہی یہ تکلیف ہوئی ہے۔ کہیں تم بیروں کے باغ میں تو نہیں گئی؟ انہوں نے تشویش زدہ انداز میں سوال کیا۔ جی گئے تھے بیر لینے، ہم نے کہا۔ اللہ خیر کرے، تمہیں منع کیا تھا نہ جاؤ وہاں۔ بلاؤ ذرا ابا کو، اس کے کہتی ہوں جا کر دم کروا لائے، وہی شاید سایہ کر گئی ہے۔ ارے اماں کیسی عجیب باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ابو ذرا الگ دماغ کے تھے، ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن نانی کی ضد کرنے پر وہ مجھے اپنے ساتھ مسجد کے امام صاحب کے پاس لے گئے۔ انہوں نے دم کیا اور ابو سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کو کہا۔ ہم گھر واپس آ گئے۔ امی روز تلاوت کرنے لگی تھیں۔ تکلیف اب کافی حد تک کم تھی، لیکن زخموں کے نشان جوں کے توں تھے۔ انہی دنوں ماموں کی بیٹی کی شادی کا آغاز ہوا۔ ہم سب کچھ دنوں کے لیے وہاں رکنے چلے گئے۔ ہماری عمر اس وقت بمشکل 12 سال رہی ہوگی۔ ہم اپنی کزنوں کے ساتھ مائیوں کی رات چھت پر چارپائیوں پر لیٹے تھے، جب اچانک ہمیں محسوس ہوا وہی اندیکھا محسوس کیے جانے والا وجود ہمیں اپنی نگاہوں کے حصار میں لیے بیٹھا ہے۔ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچانک سردی کا احساس ہوا، حلق خشک محسوس ہونے لگا، عجیب سی سنسناہٹ جسم میں دوڑنے لگی۔ ہم خوفزدہ ہوئے اور ایک کزن کو کہا کہ مجھے نیچے تک چھوڑ آئے۔ کزن نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ آخر کیا ہوا ہے، تمہاری آواز کیوں کانپ رہی ہے؟ ہمیں خود معلوم نہ تھا، اسے کیا بتاتے۔ نیچے آئے اور امی کے پاس دوڑ لگا دی۔ امی نے دیکھا تو فکر مند ہوئیں۔ ہم ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹے اور رونے لگے۔ اب کیا بتاتے، ہمیں خود معلوم نہ تھا کہ ہم کیوں رو رہے ہیں۔ ہمیں عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، ہاتھ پیر مسلسل کپکپا رہے تھے۔ سب حیران و پریشان ہمیں دیکھ رہے تھے۔ کیا ہے، کیوں دیکھ رہے ہو سب مجھے؟ میں زور سے چلایا۔ کاشف بیٹا کیا ہوا؟ امی جان ہماری بلند آواز سن کر حیرت زدہ ہو گئیں، کیونکہ ہم کافی خاموش مزاج تھے اور شاید ہی یوں کبھی کسی پر غصہ کیا ہو، لیکن اس وقت ہم اپنے حواسوں میں نہیں تھے۔ فوراً اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب دوڑے۔ امی ہمارے پیچھے لپکیں، لیکن ہم تو ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے۔ تیزی سے باغ کی جانب بڑھے۔ باغ کے دروازے پر باہر سے کنڈی تھی، جسے کھول کر ہم اندر داخل ہوئے اور بھاگتے ہوئے باغ کے عقبی حصے کی جانب دوڑنے لگے۔ کہیں دور کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ نانا کے باغ کے چاروں اطراف میں خاردار تاریں تھیں، کیونکہ وہاں رات کو نانا کی گائے بھینس باندھی جاتی تھی۔ ہم ان تاروں کی پرواہ کیے بغیر ان پر سے کود کر دوسری طرف پہنچ گئے۔
گپ اندھیرا سا پھیلا ہوا تھا۔ ہم خاموشی سے چلتے ہوئے آگے کی جانب بڑھنے لگے۔ ذرا آگے پہنچے تو گودام آیا، جہاں پیٹیوں کی لمبی دیواریں بنی ہوئی تھیں۔ اچانک دوسری جانب سے دو آدمی تیزی سے ڈھلان سے اترتے ہوئے ہماری جانب آئے۔ ایک نے موبائل کی ٹارچ روشن کر کے ہمارے چہرے پر ڈالی۔ اسی وقت ہماری بھی نظر ان دونوں پر پڑی۔ دونوں کی عمریں لگ بھگ 30-32 کے قریب تھیں۔ کون ہو تم؟ یہاں کیسے آ گئے؟ ان میں سے ایک اچنبے سے بولا۔ چھوڑ جانے کیا بلا ہے، چل ادھر سے جلدی۔ دوسرا شخص کچھ ڈرا ہوا سا لگا۔ بیٹا کون ہو تم؟ وہی پہلا والا شخص پھر نرمی سے دریافت کرنے لگا۔ وہی کیفیت جو کچھ دیر پہلے ہم پر طاری ہوئی تھی دوبارہ وہی ہونے لگی۔ جسم میں سنسناہٹ ہوئی، رونگٹے کھڑے ہوئے، اور ایک انجانی طاقت ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ہم ان دونوں آدمیوں کو نظر انداز کرتے تیزی سے آگے کی جانب دوڑنے لگے۔ اگلے 3 منٹ میں ہم انہی بیروں کے درختوں کے قریب پہنچ گئے۔ اچانک سوکھے پتوں میں چرچراہٹ ہوئی اور کسی نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں اندر لے جانا چاہا۔ ہم بلا چوں چراں اندر داخل ہو گئے اور ایک قدرے گھنے اور پرانے درخت تلے جا کھڑے ہوئے۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ آواز انتہائی نرم اور خوبصورت تھی۔ ہم خاموشی سے وہیں بیٹھ گئے۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب پائل کی چھنک نے ہماری توجہ ایک طرف مبذول کروائی۔ بلوچی لباس میں ملبوس ایک انتہائی حسین 29-30 سال کی عورت ہمیں اپنی جانب بڑھتی دکھائی دی۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ مسکرائی۔ اس کا چہرہ بے حد حسین تھا، گوری رنگت اور خوبصورت سیاہ آنکھیں۔ ہم یکٹک اس کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ ہم سے ذرا فاصلے پر آ بیٹھی۔ میرا نام سمیرا ہے، معاف کرنا تمہیں اتنا تنگ کیا۔ ڈرو مت، تمہیں مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ کہہ کر افسردگی سے مسکرائی۔ ہماری زبان گنگ تھی، چاہ کر بھی کچھ نہ کہہ سکے۔ خوف سے حلق خشک ہو رہا تھا۔ 8 سے 3 سال پہلے میں زندہ تھی، وہ ہنسی۔ ہم جھرجھری لے کر سیدھے ہوئے۔ دل چاہا اٹھ کر دوڑ لگا دوں، لیکن ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر وہاں سے جاتے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں شوہر اور بچے چھوڑ کر کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، لیکن میری قبر ہے وہاں۔ اس نے کہتے ہوئے ایک جانب اشارہ کیا جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ پہلے یہاں ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ اس طرف ہم لکڑیاں جمع کرنے آتے تھے، اس طرف جامن کے باغ تھے۔ اس نے گودام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ ریل کی پٹڑی ہے نا، اس کے پیچھے ایک بوگی تھی ریل کی۔ وہ 3 لوگ مجھے وہیں لے گئے تھے۔ میرے سارے زیور نوچ لیے تھے۔ میرے جسم کو مردار سمجھ کر گدھ کی مانند مجھ پر پل پڑے۔ میں کہیں نہیں گئی تھی، میں مر گئی تھی۔ وہاں میری قبر ہے، وہ دیکھو، مجھے وہاں دفنا دیا تھا۔ ہم پر حیرت و دکھ کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ میرا نام یاد ہے نا؟ اس نے ہم سے پوچھا۔ ہم نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ سمیرا۔ ہم نے اٹک اٹک کر اس کا نام ادا کیا۔ میں بری نہیں تھی، بس مجھے ہار سنگار کا بہت شوق تھا۔ مجھے اچھا لگتا تھا جب میرے خاندان کی عورتیں، میری سہیلیاں میری تعریف کرتی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے، میں خاندان کی سب سے حسین عورت تھی۔ بہت فخر تھا مجھے اپنے حسن پر، لیکن ایک بات کہوں، حسن ہو تو غرور نہیں کرنا چاہیے، نمائش نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے حسن سے ڈرنا چاہیے لڑکیوں کو، اسے چھپانا چاہیے۔ اگر وہ اپنا حسن ظاہر کریں گی نا، تو یوں کونے پر ایک بے نام قبر بن کر پڑی رہیں گی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جاؤ جاؤ، جا کر سب کو بتانا سمیرا کی کہانی۔ جاؤ۔ اس کی اجازت پاتے ہی میں فوراً اٹھا اور واپسی کی راہ میں قدم رکھ دیے۔ بھی ہم ذرا دور ہی پہنچے تھے جب سامنے سے مجھے اپنے ماموں، نانا اور کئی رشتہ دار مرد نظر آئے۔ وہ سب خوف زدہ نظر آ رہے تھے، لیکن ہم ہر چیز سے بے نیاز خاموشی سے چلتے واپس گھر لوٹ آئے۔ ابھی ہمیں سمیرا کی کہانی سب کو بتانی تھی۔
ہم گھر لوٹے تو نانی کے یہاں سارا خاندان جمع تھا۔ سب کو ہماری حالت کی خبر تھی۔ یوں سمجھیں کہ سارا محلہ اسی گھر جمع تھا۔ سمیرا کون تھی نانی؟ ہم نے براہ راست نانی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نانی کی آنکھیں حیرت سے پھٹ پڑیں۔ یہی حال وہاں موجود تمام لوگوں کا تھا۔ ہم سمجھ گئے کہ یہاں موجود تمام لوگ اس نام سے اچھی طرح واقف تھے۔ ہم نے سمیرا کی کہانی سب کو سنا دی۔ سب حیرت زدہ تھے۔ سمیرا ہماری ممانی کی بھابھی تھیں جن کے شوہر آج فالج کے مریض ہیں۔ بیروں کے باغ میں اس جگہ کھدائی کی گئی، وہاں سے فقط ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ برآمد ہو سکا اور ایک چاندی کا چھلا بھی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔